بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک اہم ترین موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ صورتحال چونکہ کافی کشیدہ ہو رہی ہے اور ہمارے پاکستان کا اس سے براہ راست تعلق ہے، اور معاملہ ہے افغانستان میں جو امن معاہدہ ہوا تھا، امن عمل شروع ہوا تھا، ایک افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہوگا اور طے شدہ روڈ میپ کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہوگا اور افغانستان میں ایک حقیقی نمائندوں پہ مشتمل آئندہ کی حکومت ہوگی، اور افغانستان کے عوام آزادانہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی افواج آپ کو معلوم ہے گزشتہ 20 سال سے افغانستان میں موجود ہے۔ ایک خونی لڑائی ہوئی اور اس خونی لڑائی کے نتیجے میں افغان طالبان پہ فتح حاصل نہ ہو سکی۔ امریکی افواج کو، نیٹو افواج کو، ایک طرف دنیا بھر کی افواج تھیں اور دوسری طرف تھے افغان طالبان، تو ایک ایگریمنٹ آپ کو معلوم ہے ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی صدر ٹرمپ کا اقتدار ختم ہوا، نئی حکومت آئی، جو بائیڈن آئے، انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران ہی یہ اشارے دینا شروع کر دیے تھے کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے تو وہ ریویو کریں گے، ازسر نو جائزہ لیں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو وہی ہوا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ صورتحال اب کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے اس لیے تشویشناک ہے کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے افغانستان، اور پاکستان نے بھی اس دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی۔ بیگانی جنگ تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑی۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دونوں طرف ہی معاملات خراب ہیں۔ افغان طالبان بالکل فوکسڈ ہیں اور وہ ہر طرح سے اس امن معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں، اس کی پاسداری چاہتے ہیں، اور اس امن معاہدے کو 1 سال ہو گیا ہے، اور 1 سال کے بعد امریکہ حسب روایت اس معاہدے سے انحراف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک پریشر بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجک موو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ایک لمبی کہانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے اس وقت کہ مئی میں، اس سال مئی میں تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے جواب میں افغان طالبان نے یہ گارنٹی دی تھی کہ پرامن انخلاء ہوگا اور حملے نہیں کیے جائیں گے۔ تیسرا معاہدے کی بنیادی جو شق تھی کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ، یورپ اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور نہ ہی افغان طالبان جو ہے کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق رکھیں گے، یعنی القاعدہ یا داعش جو بھی کہہ لیں، اس طرح کے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ انٹر افغان ڈائیلاگ بھی چل رہا ہے، اور انٹر افغان ڈائیلاگ میں بہت زیادہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی افواج جائیں۔ وہ کون نہیں چاہتا؟ وہ مقامی گروپس ہیں۔ اس وقت اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے غیر ملکی افواج جائیں، کیونکہ غیر ملکی افواج جاتے ہیں تو اگلا جو سارے کا سارا رجحان ہے وہ ہے افغان طالبان کی طرف، اور مور دین 80-90% علاقہ جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے، اور غیر ملکی افواج رہیں گے تو ڈالرز کی بھی ریل پیل رہے گی، غیر ملکی مفادات اپنی حفاظت کے لیے وہ ان کے اقتدار کو بھی طول دیتے رہیں گے، تو یہ چل رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نیٹو کے وزرائے دفاع کا بھی ایک کانفرنس ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی گو مگو کی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ سارے دیکھ رہے ہیں واشنگٹن کی طرف، اور واشنگٹن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ نیٹو کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے چند روز پہلے کہا تھا کہ ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ مئی میں اپنی افواج کو وہاں سے بلائیں گے، کیونکہ صورتحال وہاں پہ مزید خراب ہو جائے گی۔ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک
اپنے طور پہ ایک اعلان کر دیا اور اس اعلان میں فیصلہ کیا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہ ہم مئی تک اپنے تمام فوجی افغانستان سے واپس بلا لیں گے، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی ہے کہ چونکہ وہاں پہ امن معاہدہ بھی ہو چکا ہے، امن کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، انٹرا افغان ڈائیلاگ بھی شروع ہو چکا ہے، اور 20 سال کی لڑائی کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال کی لڑائی کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کا سیاسی حل ہی ہے، لہٰذا ہم اپنی افواج وہاں سے مئی تک بلا لیں گے۔ اور 3500 یعنی کہ 3500 کا حصہ انہوں نے ڈالا تھا۔ 2001 سے افغانستان میں نیوزی لینڈ کے 3500 ٹروپس جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس دوران 10 جو ہیں فوجی جوان یا افسر نیوزی لینڈ کے وہ مارے بھی گئے افغانستان میں۔ تو یہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دے لیں، بہت زیادہ دیکھ لیا، 20 سال دیکھا، لڑائی بھی لڑی، لیکن اس کا فوجی حل کوئی نکلا نہیں، لہٰذا اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ اعلان نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کیا جب سیکرٹری جنرل نیٹو کی طرف سے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم 31 مئی تک یا 30 مئی تک کہ ہم 30 مئی تک فوجیں واپس بلانے کا حتمی فیصلہ کوئی نہیں کیا، نیوزی لینڈ نے کر دیا البتہ۔ اس کے بعد جو کل ہوئی ایک کانفرنس نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کی ویڈیو کانفرنس ہوئی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان سے فوج کے انخلاء ہونے یا نہ ہونے کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ مئی تک ہم فوجوں کو وہاں سے بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مشاورت جاری ہے، اور مشاورت جو بھی ہوگی اس کے اکارڈنگلی ہم فیصلہ کریں گے۔ انفیکٹ نیٹو بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے واشنگٹن کی طرف، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف، کہ نئی پالیسی کیا ہے، اور ادھر سے کوئی گرین سگنل آئے گا تو نیٹو ممالک بھی اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے۔ لگتا یہی ہے کہ واشنگٹن سے ان کو کوئی چٹھی آئی ہے، اور اسی چٹھی کے پیش نظر نیٹو نے یہ سٹیٹمنٹ داغا ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں نکلیں گے۔ اب انہوں نے کنفیوز تو ہیں کیونکہ نیٹو کے اپنے بھی مسائل ہیں، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ جو پریس کانفرنس کا یہ جو ویڈیو کانفرنس میں بھی جو اظہار خیال کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اس حالت میں 30 مئی کے بعد یہاں پہ قیام کرتے ہیں تو ہماری افواج پہ یعنی کہ نیٹو کی افواج پہ حملے بڑھ جائیں گے اور ہمارے ٹروپس کی زندگیاں خطرے میں ہو جائیں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کے سامنے یہ تحریر ہوا معاہدہ۔ اب اس معاہدے پہ افغان طالبان تو عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کھلا خط پہ لکھ دیا ہے، ملا غنی برادر نے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں، ہم تمام شقوں پہ عمل کر رہے ہیں اور ایسا ہی آپ سے چاہتے ہیں، لیکن اس کو یک طرفہ طور پہ اس معاہدے کو توڑا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب معاہدہ توڑا جائے گا تو افغان طالبان جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ تیاری کر چکے ہیں، اپنی تیاریاں بھرپور کر چکے ہیں، اور جہاں جہاں سے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے وہ وہیں پہ افغان فورسز کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی، جنگ بندی تب ہوگی جب انٹرا افغان ڈائیلاگ کامیاب ہو جائے گا، اور آئندہ کا افغانستان میں کیا سیٹ اپ ہوگا اس کے بارے میں جب معاہدہ ہو جائے گا ود ان افغانستان تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، تمام گروپس کے درمیان، جو کہ ابھی نہیں ہوا۔ تو نیٹو وزرائے دفاع کی موجودگی میں جب انہوں نے کہا، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے، کہ اگر ہم مئی کے بعد ٹھہرتے ہیں تب بھی ہماری سیکورٹی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور اگر ہم نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں اب تک کھربوں ڈالر جو ہے وہ سرمایہ کاری
کی جا چکی ہے غیر ملکی افواج نے کھربوں ڈالر ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے اور جانی قربانی اس کے علاوہ ہے، تو وہ کھربوں ڈالرز کیا کہیں کہ وہ دہشت گردی یا بدامنی میں دوبارہ بدامنی کی نظر ہو جائیں گے۔ لیکن ان فیکٹ یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ واشنگٹن کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے، واشنگٹن کی طرف سے کوئی پالیسی آئے تو ہی اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ افغانستان دوسری ڈیولپمنٹ اشرف غنی صاحب کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس میں نئی اسٹریٹجی جو واشنگٹن کی افغانستان کے بارے میں نئی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں اعتماد میں لیا اشرف غنی کو، اور اشرف غنی کو انفارم کیا کہ ہم اس معاہدے کو ریویو کر رہے ہیں، کیونکہ اشرف غنی اینڈ کمپنی اور انڈیا یہ دو ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج نہ نکلیں، کیونکہ غیر ملکی افواج رہیں گی، امریکی مفادات اور مغربی ممالک کا مفاد اس ریجن میں رہے گا تو ہی انڈیا ریلیونٹ ہے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اشرف غنی صاحب کو یہ کہا گیا، بظاہر یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا امریکی وزیر خارجہ، آفیشل سٹیٹمنٹ جو ایشو کیا وہ یہ کہ ہم افغان امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور امن پیس پروسیس جو ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم معاہدے کو اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا یہ ایک نئی لڑائی چل رہی ہے۔ امریکی صدارتی دفتر کی ترجمان وائٹ ہاؤس انہوں نے بھی یہ کہا کہ تشدد میں کمی لائی جائے، افغان طالبان سے کہا ہے کہ تشدد میں کمی لائی جائے، دہشت گرد عناصر سے اپنے تعلقات ختم کیے جائیں، اور جو معاہدے کی دیگر شقیں تھیں ان پہ عمل کیا جائے۔ لیکن افغان طالبان کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں، ملا غنی برادر نے امریکی عوام کے نام کھلا خط لکھا ہے، اور اس کھلے خط میں یہ کہا ہے کہ افغان طالبان کے سیاسی کمیشن کے سربراہ ملا برادر نے یہ کہا ہے کہ خط کے متن میں کہ دوحہ میں جو امن معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس کو 1 سال ہو گیا ہے، اور ہم منتظر ہیں کہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے اور اس معاہدے پہ عمل کیا جائے۔ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہے، سیاسی حل کے تلاش کے لیے ہی یہ امن معاہدہ کیا گیا تھا۔ قطر میں ہم نے سیاسی دفتر کھولا، اور جو امن معاہدہ تھا وہ ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ملا برادر نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام اسلامی حکومت اور امن و سلامتی کو انٹرا افغان مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ڈیل پر مکمل عمل درآمد کرے اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء یقینی بنائے۔ یہ طالبان کی طرف سے ایک کھلا خط لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جبکہ دوسری جانب افغان طالبان نے پاکستان کا وزٹ کیا، افغان طالبان نے چائنا کا وزٹ کیا، ایران کا وزٹ کیا، اور ان تمام ممالک کے ساتھ روس کا وزٹ کیا، تو وہی بات ہے جو خطرہ ہے امریکہ کو، جو بائیڈن کو، وہ یہی ہے امریکی انتظامیہ کو، پینٹاگون کو، کہ اگر ہم یہاں سے نکلے تو افغان طالبان کے جو سفارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، وہ چائنا سے بھی بہترین ہیں، رشیا سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کو یہ سب سپورٹ کریں گے پولیٹیکلی، اور جب پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے اور ان کی اگر حکومت بن گئی تو پھر امریکی مفادات کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو کہ ان کے سینے میں، ان کے دل میں کھٹک رہا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے کہ وہ معاہدے کو
جو امن معاہدہ ہے افغان طالبان کے ساتھ، اس کو 100% اعلانیہ طور پہ اس سے منکر بھی نہیں ہونا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 20 ایگزیکٹو آرڈر فارغ کر دیے، ایگزیکٹو آرڈر کر کے ان کے 20 پالیسیز کو رد کر دیا، لیکن چائنا کے بارے میں انہوں نے ریویو کیا، ایران کے بارے میں ریویو کیا، سعودی عرب کے بارے میں ریویو کیا، اور افغانستان کے بارے میں کیا کیا؟ افغانستان کے لیے زلمے خلیل زاد خصوصی ایلچی ہیں افغانستان کے بارے میں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور پیس ایگریمنٹ جو ہوا اس میں زلمے خلیل زاد نے اہم کردار ادا کیا۔ زلمے خلیل زاد کون ہیں؟ پشتون ہیں، افغانستان میں پیدا ہوئے، لبنان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اعلیٰ، اور اس کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ لیا اور امریکہ کے ہو لیے، اور امریکہ نے اب اسی اعتماد کی بدولت ان کو خصوصی ایلچی مقرر کیا۔ تو جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی زلمے خلیل زاد سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں کیونکہ آپ ایک اہم اسائنمنٹ پہ ہیں، لہٰذا زلمے خلیل زاد پہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا اتفاق ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان ایسا طوطا ہے کہ اس میں کافی زیادہ جان ہے، لہٰذا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک اور پاکستان میں بھی انٹرا افغان ڈائلاگ کے بارے میں ایک اہم وفد مسعود فاؤنڈیشن افغانستان کے سربراہ احمد ولی مسعود، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، وزیر اعظم عمران خان سے اور دیگر حکام سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان امن معاہدے کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور انٹرا افغان مذاکرات کے آغاز میں بھی مدد بھی کی اور اب بھی کرے گا، اور پاکستان ہر صورت میں افغانستان میں امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، اور وہاں کے عوام کے مطابق وہاں پہ حکومت چاہتا ہے، اور نہ ہی پاکستان نے پہلے اور نہ ہی اب پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا۔ اب یہ ہے، لیکن ایک اور اطلاع بھی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ امریکہ پاکستان پہ پریشر بڑھا رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ بڑھا رہا ہے، اور اس میں ایک افغانستان بھی ہے۔ تو یہ افغانستان کی تازہ ترین سچویشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں، تمام کے تمام، چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، انڈیا ہے، اور افغانستان اور امریکہ خود ہے، یورپ ہے، تو یہ سب کے سب افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور مستقبل میں چونکہ یہ خطہ امپورٹنٹ رہے گا سی پیک کی وجہ سے، گوادر کی وجہ سے، اور چائنا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کی وجہ سے، لہٰذا امریکہ اس وقت ڈاواڈول ہے، اور اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویٹو کر کے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی فارغ کر دیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایگریمنٹ شیئر نہیں کیا تھا۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔